کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں؟ اسلامک ممالک سمیت پاکستان کو اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی پیشکش اسرائیل کا ملک نہ ہونے کے بارے میں کسی الہامی کتاب میں کوئی ذکر موجود ہے یا نہیں؟ ان ٹاپکس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں ایچ ایس انکاؤنٹر ٹی وی، یوٹیوب کا یہ ٹی وی ہے اور میں حسن شبیر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سامعین، شروع کرتے ہیں کہ یروشلم موجودہ اسرائیل، جو کہ کئی صدیوں سے ایک متنازع سرزمین تصور کیا جاتا رہا ہے، عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لیے یہ مقدس سرزمین ہے۔ سن 1187 میں مصر و شام کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم سمیت فلسطین پر کنٹرول سنبھالا اور وہاں اسلامی جھنڈا نصب کیا تھا۔ بعد ازاں کئی اتار چڑھاؤ آئے اور اب موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کئی دہائیوں سے متنازع ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے سربراہ یہودی ایجنسی اسرائیل کا بطور ریاست اعلان کیا، جس کو اس وقت کے امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین نے اسی دن قبول کیا تھا۔ کم و بیش 2000 سالوں میں یہ پہلی یہودی ریاست معرض وجود میں آئی تھی۔ مسلم ممالک نے بطور ریاست اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ایک طویل جنگ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہوئی، جس میں فلسطینیوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ فلسطین کے کئی علاقوں پر اسرائیل کی جانب سے قبضہ کیا گیا اور اب وہ اسرائیل کا حصہ کہلاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ ایک مقدس سرزمین ہے جس میں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی موجود ہے، جو کہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس پر ڈیٹیل ویڈیو بھی کسی اور دن آپ کے لیے ضرور بنائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہے اور عنقریب ممکن ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ ریاستی ادارے شاید اس بات کے لیے بھی کوشاں نظر آتے ہیں کہ اسرائیل کو اب تسلیم کیا جائے۔ 2 حکومتی اہم وزیر اسرائیل میں کسی مقصد کے لیے گئے تھے، لیکن یہ مقصد کیا تھا، یہ وضاحت بھی جلد سامنے آ جائے گی جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے علماء اکرام بھی عوام میں نیک تمنائیں اجاگر کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم عمران نیازی کی جانب سے اس کو تسلیم کرنے کے بارے میں انکار کیا جا رہا ہے، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا کوئی حل نکالا جائے اور اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے۔ لیکن مسئلہ فلسطین کا حل تحل ممکن نہیں، کیونکہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں مشترکہ طور پر یہ مدعا اٹھایا جاتا کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑا جائے، تب اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ پے در پے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، لہٰذا اب مسئلہ فلسطین کا حل نکلنا مشکل عمل ہے۔ اسرائیل جہاں دوسرے اسلامک ممالک کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے اور انہیں مفاداتی ایجنڈے کے تحت قائل بھی کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، وہیں اسرائیل نے پاکستان کے لیے بھی سنہری پیشکش کی ہیں۔ MBS محمد بن سلیمان سعودی کراؤن پرنس سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے ملاقات کی ہے، کچھ شرائطیں تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس میں امت مسلمہ کی حکمرانی ترکی کی بجائے سعودی بادشاہت کے زیر نگیں کرنا شامل ہے، کیونکہ ترکی اب امت مسلمہ کا سربراہ بننے کی بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ MBS محمد بن سلیمان نے تسلیم کرنے کے لیے جو مانگ کی ہے، اس میں مسجد اقصی کی سربراہی انہوں نے یہودیوں سے مانگی ہے، چونکہ مکہ اور مدینہ کے 2 اہم مقامات سعودی بادشاہت کے پاس ہیں اور اب ایک مسجد اقصی ہی رہ جاتی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ لہٰذا بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ مسلم ممالک ہمیں تسلیم کریں اور مسجد اقصی کا معاملہ خود حل کریں، جو مشترکہ فیصلہ وہ کریں گے ہم اسے من و ان قبول کریں گے۔ جبکہ دوسری جو اہم شرط ہے
کہ ایران کا جو جوہری پروگرام کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی بند کیا جائے۔ معزز سامعین گرامی، پاکستان کو بھی کچھ پیشکش کی گئی ہیں جس میں جدید ٹیکنالوجی جس سے پاکستان کے صحرا تک نخلستان بن سکتے ہیں، قرضوں میں معافی، اور سب سے اہم جو پیشکش ہے وہ یہ کہ گرے لسٹ سے پاکستان کے نکلنے میں بھرپور مدد کی جائے گی۔ یہ ایسی پیشکش ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں ٹوٹی ہوئی کمر کو کافی حد تک وہ سہارا مل سکتا ہے۔ تاہم تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ شاید عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہودی ایجنڈے کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور ایک بات بھی طے ہے کہ اسرائیل کسی بھی صورت میں فلسطین کے علاقوں کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ماضی میں بھی حکومتی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر چرچا ہو چکا ہے، اور شرط بھی یہی تھی کہ فلسطین کے علاقوں کو چھوڑا جائے، لیکن اسرائیل نے ماضی میں بھی پاکستان کو صاف انکار کیا تھا، اور اب بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ گو کہ یہودی ایک فتنہ پرور قوم ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ خدا نے خود انہیں یروشلم ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، جس کو بطور اپنا ملک بنانے کے احکامات بھی صادر کیے گئے تھے، لیکن کسی بھی الہامی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہودیوں کی کوئی ریاست نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال یہ کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام بنی اسرائیل خدا یکتا پر یقین لائی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جہاں آپ کو معمولی مزاحمت کا سامنا درپیش ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی یہ زبان سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور آپ نے قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 کے مطابق باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور نہیں کچھ بھی، ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ میں یہ فرمانا تحقیق وہ زمین ان پر 40 برس حرام کی گئی ہے، اس ملک میں سرگردہ پھریں گے، سو تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی سزا پانے کے بعد دوبارہ اس سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی تو خدا کی جانب سے ان کو ایک اور موقع دیا گیا، لیکن حکم خدا یہ رکھا گیا کہ وہ سرنگوں ہو کر عاجزی کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے دوبارہ نافرمانی کی اور تکبر کے ساتھ یروشلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دوبارہ ان کو ہار کا سامنا ہوا اور علاقے سے نکلنا پڑا۔ سامعین گرامی، اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہم قیامت تک تم پر یہودیوں پر ایسے لوگوں کو مسلط رکھیں گے جو انہیں بدترین عذاب دیں گے، جس کی بنیادی وجہ
یہی تھی کہ بنی اسرائیل نے معصوم انبیاء کرام پر ظلم و جبر کیے اور ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھائے اور انہیں ناحق قتل کیا اور خدا کی نافرمانی کے مرتکب بھی ہوئے۔ سامعین گرامی، ان آیات سے ظالم اور فاسق ہونا ضرور ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں یہودیوں کا ملک نہ ہونے کی کوئی پیشین گوئی نہیں، اور نہ ہی کہیں یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ ان کا ملک نہیں ہوگا، بلکہ ان کو خدا کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ بیت المقدس کو اپنی سرزمین بنائیں، لیکن قوم بنی اسرائیل نے جنگ کرنے سے انکار کیا اور خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تھے۔ سامعین گرامی، مدعا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان سمیت اسرائیل کو اسلامک ممالک قبول کریں گے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن کاش کہ OIC میں شامل ممالک مسئلہ فلسطین کو سامنے رکھ کر اس کو تسلیم کرتے تو شاید مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد کروایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اب اسرائیل فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد سعودی سرحدوں تک رسائی کا ارادہ بھی رکھتا ہے، لیکن ہمیں بھی کسی حد تک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بجائے ہم کیوں کر اسرائیل تک ہر رسائی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل فاصلے کے لحاظ سے ہم سے کافی دور ہے اور بھارت ہمارے قریب ترین یعنی ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ہمسائے ممالک سے رابطے استوار کریں اور تجارت کے بہترین ذرائع اپنے ہمسائے ملک سے حاصل کریں، لیکن اس میں بھی کئی طاقتیں یہ کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ملک و قوم کو معاشی نقصان اور بھی جنگ کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان۔